की हर नस्ल आगे सामने आई हैं और आज भी हम इनका जो बहादुरी है, इनका फोर्टिट्यूड है, को हम सलाम पेश करते हैं. साथ साथ we express our concerns. The Pakistan People's Party expressed its concerns for the implications for the men, women and youth of Afghanistan. The Pakistan People's Party expressed its concerns for the religious and ethnic minorities of Afghanistan. The Pakistan People's Party also expressed its concern for the implications for the peace, safety and stability of Pakistan and other countries in the region. The Pakistan People's Party reiterated its support for a pluralistic, egalitarian, inclusive and democratic government in Afghanistan, where the people of Afghanistan can reach their full potential. We call on all stakeholders to implement or move towards an inclusive peace and ensure the protection and safety of the life, liberty and property of Afghan citizens, particularly Afghan women, their youth and their minorities. We call upon all stakeholders کہ اب محرم کا مہینہ ہے, it's the month of Muharram, اس کا بھی خیال رکھا جائے اور افغان شہریوں کو وہ اجازت دی جائے کہ آزادی کے ساتھ وہ اپنے اس مہینے کو محرم کو آبزرو کرے. ساتھ ساتھ ہم اپنا کنسرنز جو پاکستان کی سیفٹی, سیکیورٹی اور اسٹیبلٹی کے لیے اظہار کر رہے تھے, اس کے لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت وقت پاکستان میں دہشت گردی پہ بالکل کوئی کمپرومائز نہ ہو, پاکستان میں دہشت گردوں کے لیے کوئی اپیزمنٹ نہ ہو, پاکستان میں ہم نیشنل ایکشن پلان پہ فل فورس کیا جائے, فل امپلیمنٹیشن کیا جائے, تاکہ پاکستان میں ان ڈیولپمنٹس کے بعد کوئی ایسے حادثہ نہ ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ انفارچونیٹلی شاہد جیسے طریقے طالبان پاکستان ہے اور یہاں مختلف دہشت گردی کے آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے پاکستان کی شہریوں کو نشانہ بنایا, جنہوں نے پاکستان کی سیاستدانوں کو, سول سوسائٹی کو, پریس کو نشانہ بنایا, جنہوں نے ہمارا افواج کو, ہمارا سولجرز کو نشانہ بنایا. ان کو ہمیں ایک صاف پیغام دینا چاہیے کہ پاکستان میں ہم کبھی اس قسم کی جو ایکٹیویٹی ہے برداشت نہیں کریں گے, اور اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو فی الفور ہم کنیٹک ایکشن ہمارے سرزمین پہ ضرور لیں گے. اس پہ ہمارے ہاں کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. ڈاسو, کوئٹہ اور کراچی میں حال ہی میں دہشت گردی کے واقعے ہوئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت نیشنل ایکشن پلان پہ دھیان نہیں دے گی, اگر حکومت دہشت گردی کی اپیزمنٹ کا پالیسی اپنے ملک میں جاری رکھیں گے تو خطرہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ دہشت گردی کے واقعے میں اضافہ ہوں گے. ہمیں اپنا تیاری کرنا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ we think that hope is all well and good, hope ہونا چاہیے, امید ایک اچھی چیز ہے, لیکن امید کوئی پلان نہیں ہوتا ہے. ہم نے امید تو رکھنا چاہیے, we should have hope, but we must prepare for any and all situations. and پاکستان کو اپنا تیاری خاص طور پہ جہاں تک نیشنل ایکشن پلان کی بات ہے وہ ضرور کرنا چاہیے. ساتھ ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو سی پیک کے منصوبے ہیں, سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں جو پاکستان کی معیشت کے لیے, پاکستان کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے, ان کا سیکیورٹی بھی ریویو کیا جائے اور پوری کی پوری سیکیورٹی ہمارا سی پیک کے منصوبوں کو دی جائے اور ان لوگوں کو دی جائے جو
ہمارے ساتھ ان منصوبے پہ کام کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست کے لیے، پاکستان کی حکومت کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ پاکستان میں جو ہمارا ڈسگرنٹلڈ ایلیمنٹس ہے، خاص طور پہ جو قوم پرست ذہن رکھتے ہیں، چاہے وہ بلوچستان میں ہو یا فاٹا کے نوجوان ہوں، ان سب سے ہمارا ایک ریکنسلیٹری اپروچ ہونا چاہیے، اور ہمیں ان نوجوانوں کو انگیج کرنا چاہیے اور ایک پرامن حل نکالنا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو، پاکستان کی ریاست کو اپنے عوام کو اب ڈیلیور کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے وعدے پورے کرنے پڑیں گے، اپنے آئینی وعدے پورے کرنے پڑیں گے، اپنے قانونی وعدے پورے کرنے پڑیں گے، اور ہمارے معاشی وعدے بھی پورے کرنے پڑیں گے، تاکہ پاکستان کی ہر شہری جو ہے ان کا سٹیک ہو ہمارا ریاست میں. اور اس لیے ان کا سٹیک ہوگا جب ان کو پتہ ہو کہ ہمارا ریاست ان کا جانی تحفظ بھی کر رہی ہیں اور ان کا معاشی اور آئینی اور قانونی حقوق کا بھی تحفظ کر رہی ہیں. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا انیشل جو ایک شارٹ اور انیشل ریاکشن ہے ٹو دا کرنٹ سچویشن، اور ہم بڑا نزدیک سے اور بڑا غور سے اس سچویشن کو دیکھ رہے ہیں، اور اس کے مطابق ہمارا آنے والے اسٹیٹک پالیسی بھی بنے گا. ساتھ ساتھ ہم اپنے پارٹی سے مختلف جو ڈپلومیٹس ہیں ان سے انگیج کریں گے، اور ہمارا جو کنسرنس ہے ان سے ہم ضرور شیئر کریں گے. اور آخر ہمارا جو مطالبہ ہے ایک حکومت کی طرف سے کہ وہ پارلیمان کو آن بورڈ لیا جائے، پارلیمان کو انگیج کیا جائے. ہمارا نیشنل جو سینٹ کا ریزولوشن اور نیشنل سینٹ کا ریزولوشن کی جو طریقہ کار ہے پاکستان کی پالیسی بننے کا، خاص طور پہ فارن پالیسی کے معاملے پہ، وہ ریزولوشنز فالو کیا جائے، تاکہ ایک پراپر پالیسی بن سکتا ہے. تھینک یو. بالکل جیسے آپ نے کہا، بالکل سندھ کا کنسرن ہے، ہر جگہ کا کنسرن ہے، مختلف کنسرنس ہے، پورا ریجن کا کنسرن ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سب کے سب غور سے پورا صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ انکریج کر رہے ہیں کہ افغانستان میں ایک انکلوسیو سیٹ اپ آیا جائے، جس میں پورا افغانستان کا نمائندگی ہو، سارے کے سارے ایتھنک گروپس کا نمائندگی ہو. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ایک انکلوسیو پیس ہوگا تو وہ ریجن میں اسٹیبلٹی لے کر آئیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کو obviously اپنا سوورینٹی کو گارڈ کرنا پڑے گا. ہم نے ایک جو ڈیولپمنٹ پاکستان کی طرف سے ریسنٹلی ہوا ہے، جو ہمارا بارڈر کا فینسنگ کا لاہ عمل امپلیمنٹ ہوا ہے، اس سے ہمارا سوورینٹی جو ہے وہ اس پہ ہم زیادہ ایکسرٹ کر سکتے ہیں. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اگر ایک سٹیبل انکلوسیو انوائرمنٹ افغانستان میں پیدا ہو جاتا ہے، جہاں لوگ اپنا جان مال اور انسانی حقوق کا تحفظ کا فکر مند نہیں ہیں، تو پھر ہم ماضی کی طرح اس ریفیوجیز کا ایکسڈوس کو نہیں دیکھیں گے. لیکن اگر افغانستان میں ایک امن کا سچویشن ڈیولپ نہیں ہوتا ہے، ایک انکلوسیو سچویشن ڈیولپ نہیں ہوتا ہے، تو شاید ان چیزوں کا خطرہ بالکل ہے، اور ہمیں ان پہ
ایز دا سچویشن ڈیولپس تب ہم ان پہ جو ہے ریئیکٹ کرنا پڑیں گے. لیکن جو آپ نے پوائنٹ نوٹ کیا ہے کہ جو کنسرن عام آدمی میں ہے وہ بالکل وہ کنسرن موجود ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال کیسے ڈیولپ ہوتے ہیں. جہاں تک جو خطرات ہے پاکستان کے لیے, پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے, پاکستان کی اسٹیبلٹی اور سیفٹی کے لیے, پاکستان کی امن کے لیے, وہ خطرے بالکل موجود ہیں. ابھی تک جو سچویشن ہے وہ پوری طرح میچور نہیں ہو چکے ہیں. وی ہیونٹ سین واٹ فارم آف گورنمنٹ الٹیمیٹلی کیا نیگوشیشنز کے نتیجے نکل جاتے ہیں. تو ان سارے ڈیولپمنٹس کو ہم غور سے دیکھ رہے ہیں. لیکن اس بات کا کوئی شک نہیں کہ افغانستان پہ جو گزر رہا ہے, جو ہو رہا ہے, وہ اپنی جگہ پاکستان کا پالیسی میں کلیئرٹی بہت ہی ضروری ہے. اور یہاں ایک سیکنڈ کا ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کے عوام دہشت گردوں کو رد کرتے ہیں, پاکستان کے عوام دہشت گردی کو برداشت نہیں کرتے ہیں, پاکستان کے عوام وہ دہشت گردی اور مذہبی تنظیمیں جو ہمارے ہاں پاکستان میں ہمارے عورتوں اور بچے کو نشانے بنائے ہیں, جنہوں نے ہمارے پولیس اور فوج کو نشانے بنائے ہیں, جنہوں نے اسلام کے نام پہ دہشت گردی کی ہے, پاکستان کے عوام نے بار بار ان کو رد کیا ہے. اور پاکستان کی حکومت, پاکستان کی ریاست کا پالیسی بالکل ہی کلیئر ہونا چاہیے. ہم پاکستان کی سوورینٹی پہ کمپرومائز نہیں کریں گے, ہم پاکستان کی ایک انچ کو ان دہشت گردوں کے حوالے کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہم پاکستان میں پاکستان کی آئین ماننے والے, پاکستان کی قانون ماننے والے کو برداشت کر سکتے ہیں. ہم ان دہشت گردوں کو جنہوں نے ہمارے عوام کو قتل کیے ہیں, جو اب بھی ہمارے عوام اور ہمارے شہریوں کو نشانے بنا رہے ہیں, چاہے وہ ڈاسو ہو, چاہے وہ کوئٹہ ہو, چاہے وہ کراچی ہو, ہم ان کو بالکل برداشت نہیں کریں گے. یہی وجہ ہے کہ ہم مطالبہ کر رہے ہیں حکومت وقت کو کہ ان کو یہ پہچاننا چاہیے کہ یہاں کے جو دہشت گردی کے گروپس ہیں, ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ کسی طریقے سے اسپیس لے, اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس پہ سورٹ آف ایوری کاما فل اسٹاپ ہر لفظ پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے, جو کہ اس وقت نہیں ہو رہا ہے مگر ہونا چاہیے, تاکہ ہم دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ جو حکومت پاکستان ہے, جو ہمارا جمہوریت ہے, جو ہمارا جمہوری اور نظام کا سروس ڈلیوری ہے, اس میں بہتری آنا پڑے گا. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے کہ ہمارے ہاں جمہوریت ہو, اور ہماری جو حکومتیں ہیں وہ لیجیٹمیٹ ہو, وہ عوام کی مینڈیٹ کے ساتھ آ کے اقتدار سنبھالے. اور جہاں ہمارا کرٹیسزم اور تنقید پچھلے الیکشنز پہ اور اس حکومت پہ رہا ہے, وہ آپ کے سامنے ہیں, اور وہ ابھی تک ہمارے سٹینسز ہیں. لیکن جو افغانستان پہ ابھرتی ہوئی صورتحال ہمارے سامنے آ رہا ہے, ہمارا ذمہ داری ہے بحیثیت ایک پاکستانی شہری اور ایک سیاسی جماعت کے قائد کہ ہم اپنے عوام کا تحفظ کے لیے, اپنی شہریوں کا تحفظ کے لیے, اپنے عوام کی حقوق کی معاشی ہو, انسانی ہو, قانونی حقوق کی تحفظ, وہ ہمارا ذمہ داری ہے, اور ان کے لیے ہم اپنا پالیسی ضرور دیں گے.
जहाँ तक वज़ीर आज़म की बात है, आप बिल्कुल सही कर रहे हो कि वज़ीर आज़म साहब ने हर इशू पे ख़ुद हर मौक़िफ़ अपनाया है और बार बार ख़ुद यू टर्न्स लेते हैं, और इसकी वजह से एक कन्फ्यूजन पैदा होता है। हम उस कन्फ्यूजन को इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तानी अफवाज ने इन दहशतगर्दों का आंखों में आंखें डालकर पाकिस्तान की सरज़मीन को बचाया, पाकिस्तान के अवाम को बचाया, और वो जानते हैं कि तरीक़े तालिबान पाकिस्तान और इस किस्म की जो दहशतगर्दी तंजीमें हैं वो कितने ख़तरनाक हैं पाकिस्तान की अवाम के लिए है। और वो बिल्कुल तैयार है जगह जगह अपने अवाम का, अपना शहरियों का और अपना सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए। लेकिन साथ साथ आपको एक क्लैरिटी ऑफ पॉलिसी चाहिए, आपको एक पॉलिटिकल बैकिंग चाहिए, आपको एक सियासी कंसेंसस चाहिए। अगर आपके हुकूमत में वो ना लेजिटिमेसी होगा, अगर आपका हुकूमत में वो ख़ुद क्लैरिटी नहीं होगा, तो वो कन्फ्यूजन बिल्कुल पूरा रियासत पे एक अफेक्ट ज़रूर आएगा। यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार एक कंसिस्टेंसी के साथ एक पॉलिसी का एडवोकेसी कर रही है, और आज भी हम उस पॉलिसी का एडवोकेसी कर रहे हैं कि हम अपने यहाँ पाकिस्तान में हमारा स्टेट का रिट कायम करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में हमारा सॉवरेनिटी का गारंटी करना बहुत ज़रूरी है। इन सारों चीज़ों के लिए आप अपने यहाँ जो दहशतगर्दी तंजीमें हैं, जिन्होंने APS समेत बहुत के दहशतगर्दी के वाक़ये में मुलव्वस है, उन पे कोई कन्फ्यूजन ना मुझ में है, ना आप में है, ना हमारे फ़ौज में है। अगर कन्फ्यूजन है तो सिर्फ इमरान ख़ान में है। Okay, run me through that again. नून लीग हमारे अपने यहाँ जो रेफ्यूजीज़ है, पहला सवाल क्या था? हाँ, तालिबान। देखो, अब पूरी दुनिया देख रही है कि क्या सूरत हाल वहाँ बने, क्या कंसेंसस वहाँ बने। जो मुतालबात जगह जगह से आ रहे हैं वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट्स के मुतालबात आ रही हैं, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स के मुतालबात आ रही हैं, जो अफ़गानिस्तान के हर ग्रुप को, हर एथनिसिटी को, हर रीजन को, हर ज़बान बोलने वाले को, सबको रिप्रेजेंट करे। और अब कबल उस वक्त होगा इस बात पे बात करना कि हम किसी निज़ाम को रिकग्नाइज़ करें या ना करें। मैं बिल्कुल समझता हूँ कि इसमें कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सब देखना चाहिए कि क्या what situation develops, what consensus is reached, and ख़ास तौर पे क्या रीजनल कंसेंसस बनता है कि कौन सी सूरत हाल में इस किस्म के कदम लिए जा सकते हैं। जहाँ तक वो आपका सवाल था अफ़गानिस्तान की तालिबान और वहाँ का सिचुएशन पे, जहाँ तक हमारे यहाँ पाकिस्तान में, बिल्कुल हमारे यहाँ सिंध में भी मसले हैं, और मसले इस इशू के साथ भी एक खर्चात है, एक कंसर्न कि इसका ब्लो बैक में, जहाँ जगह जगह ब्लो बैक होगा वहाँ एक ब्लो बैक सिंध में होगा। यहाँ भी हम अपने महदूद वसाइल के बावजूद, अपने हक़ ना मिलने के बावजूद अपने पूरे कोशिश कर रहे हैं कि हर फ्रंट पे इस जहाँ लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, लॉ एंड ऑर्डर का हम ख्याल रखा जाए। जहाँ हमारा डिलीवरी का सवाल होगा या हमारे सहूलतें के सवाल होंगे, ऑब्वियसली जितना बोझ इस वक्त है उसके लिए हमारे पास तो वसाइल नहीं है।
हम वसाइल ना होने के बावजूद अपने अवाम का ख्याल रखने की कोशिश करते हैं और उनके लिए डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। अगर एक इन्फ्लक्स आएगा, एक और इनफ्लो होगा तो हमारे लिए और मुश्किल होगा, लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने सूबे और अपने अवाम का ख्याल रखें। जहाँ तक नून लीग की बात है, वहाँ कोई बैकडोर हमारा ऐसी कोई बात नहीं चल रहा है, लेकिन हमारे दरवाजे खुले हैं, कोई बैकडोर की ज़रूरत नहीं है। मैंने बार बार कहा है कि जब भी हमारे जो अपोजिशन में दोस्त हैं वो सीरियस बन जाते हैं कि पार्लिमानी और जमहूरी तरीक़ेकार से वो इस हुकूमत को नुकसान पहुंचाना चाहेंगे, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार है। मैं बिल्कुल पार्लिमान में हम सारे जमातों के साथ वक्तन फ़वक्तन काम करते रहते हैं, आज भी काम करने को तैयार है और कल भी नेशनल इंटरेस्ट में ज़रूर काम करने को तैयार होंगे। जहाँ तक वज़ीर आला सिंध की बात है, मैंने पहले ये बात को क्लियर किया है कि वज़ीर आला सिंध के लिए मेरे 3 ऑप्शंस हैं, मुराद अली शाह, मुराद अली शाह, मुराद अली शाह। रिजवी साहब कहाँ हुआ? हाँ, एक तो मैं समझता हूँ कि खान साहब ने, जैसे मैंने पहले कहा, लिटरली ऑन एवरी टॉपिक इमरान खान हैज़ टेकन एवरी पोजीशन। आप उसने इस चीज़ का हक में और इस चीज़ के ख़िलाफ़ में भी स्टांस लिया है। आप जो भी क्लिप का बंदोबस्त करना चाहे आप बंदोबस्त कर सकते हैं। जहाँ तक दहशतगर्दी है उस पर कोई कन्फ्यूजन की स्पेस की इजाज़त हम नहीं दे सकते, और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान में पाकिस्तानी शहरी को निशाने बना के कराची से लेके पख्तूनख्वा तक जो आपने सब अपने मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में मुसलसल रिपोर्ट किए हैं, हमने सब अपने आंखों से देखा है, उन पे जो खान साहब की कन्फ्यूजन है, जिस तरीके से खान साहब मुसलसल उन दहशतगर्दों जो हमारे फ़ौज को और हमारे पुलिस को निशाना बनाते हैं उनके लिए एक अपीज़मेंट वाला अप्रोच रखते हैं, उस पे उसका तनकीद था, उसके आज भी उसका तनकीद है और कल भी उसका तनकीद उस पर होगा। और जब आपका वज़ीर आज़म अपना नेशनल असम्बली फ्लोर पे खड़ा होके उन दहशतगर्दों को शहीद कहने को तैयार होता है जो आपके अफवाज को शहीद करते थे, तो बहुत अफसोस की बात होती है, ये कोई सेलिब्रेट करने की बात नहीं होती। आई थिंक इसमें 2 पॉइंट्स हैं, एक जो सलूक हमारा चीफ़ जस्टिस के साथ हो रहे हैं और फिर दूसरा जो सिंध की ग्रीवेंसेस है। जहाँ तक जो चीफ़ जस्टिस सिंध के साथ किया जा रहा है इस वक्त, उस पे हम जो हमारा लॉ मिनिस्टर साहब है
وہ پہلے ایک بلوچستان سے سٹنگ جسٹس سپریم کورٹ کی ساتھ انکانسٹیٹیوشنل سٹیپس اپنا کے بالکل ایک حملہ آور ہوا، اور وہ سلسلہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور اب جس طریقے سے چیف جسٹس سندھ کی بےزتی کی جا رہی ہے وہ بھی اور انکانسٹیٹیوشنلی ہمارا لا منسٹر کچھ چیزیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بالکل اچھی باتیں نہیں ہیں اور نہیں ہونا چاہیے. اور ایک بڑا برا تاثر جا رہا ہے اس وقت ہمارا عدالتوں کے لیے، ہمارا وفاقی مزاج کے لیے، اور اس کا کوئی حل جلد از جلد اگر نکلے تو بہتر ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عدالت کا ایک وفاقی اور ایک آزادانہ اور ایک انڈیپینڈنٹ شکل ہو، اور کوئی وجہ سے وہ متنازع نہ بنے. اور اگر ہمارا لا منسٹر صاحب اس قسم کی غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات بار بار اٹھائیں گے تو پھر اس قسم کی کنٹروورسیز بار بار سامنے آئیں گے، جس کا نقصان ہمارا عدالت کو اور ہمارا جمہوریت کو ہوگا. جہاں تک اثاثے میں محرومی کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دس از ویری انفارچونیٹ کہ یہ امپریشن خان صاحب کی حکومت کی بن رہی ہے کہ جہاں وہ ہر صوبہ کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، اور یہ کہنا کہ صرف کسی ایک صوبہ کے ساتھ ناانصافی ہو رہا ہے، یہ سلیکٹڈ حکومت نے پنجاب کے عوام کا جینا حرام کر دیا ہے. جس طریقے سے پختونخوا سے آوازیں آ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور جی بالکل یہاں سندھ میں ہمارے آنکھوں کے سامنے جو سب کچھ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. NFC کا امپلیمنٹیشن ضروری ہے. ہمارے اپنا حق دینا، نہ صرف NFC کا حق دیا جانا نہ صرف سندھ کی حق ہے، ہر صوبہ کی حق ہے. ہر صوبہ کے ساتھ ناانصافی ہو رہا ہے جب NFC امپلیمنٹ نہیں ہوتا، جب ارسا اپنا افیئرز غیر جانبدار طریقے سے نہیں کیا جاتا. یہ کسی ایک صوبہ کے خلاف نہیں، یہ ہمارا وفاق کے خلاف کنسپریسیز ہوتے ہیں، سازش ہوتے ہیں، ایکشنز ہوتے ہیں، اور بار بار پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر جو وفاق کے خلاف سازش رہا ہے اس کو ناکام بنایا ہے. انشاءاللہ اس بار بھی ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا متنازع سٹیپ نہ ہو. ANF کا DG کل مجھے ملا تھا کہ سندھ از دی اونلی پروونس جہاں پہ کوئی بھی پولیٹیکل اینمی ڈرگس پہ نہیں ہے. یو کین کوٹ اٹ، از امیزنگ. آپ نے کافی زیادہ سوال پوچھے. جہاں تک یہ ڈرگس کا سوال جو آپ نے پوچھا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا مقابلہ کرنا تو پورا پاکستان میں ضروری ہے، لیکن اگر ANF نے کہیں جانا ہے تو سب سے پہلے بنی گالا کا آپ ذرا سرچ کر لیں، اور اس پہ جو سیاست کی جا رہی ہے اس کا ہم کنڈیم کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی بالکل ایک ریزنیبل رسپانسبل اگر ایکشن پورا ملک میں لیا جائے تو اس چیز کے خلاف تو بالکل ہونا چاہیے. برباد کر رہے ہیں، لیکن اگر خان صاحب کسی طریقے سے سندھ کو نشانہ بنانا چاہے گا اس کے تھرو، تو میرا خیال میں کہ یہ غلط ہوگا. جہاں تک کسی حکومت کی تسلیم کرنے کی بات ہے، میں نے پہلے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ یہ بہت قبل از وقت ہے، اور no one should be rushing to take any such action. جہاں تک پروموشن کی بات ہے اور ایلیویشن کی بات ہے،
मैं समझता हूँ कि it's not as simple a choice as between the two. आप जिसको भी प्रपोज करना चाहे, आप चले एक सेकंड के लिए मैं मान लेता हूँ आपके पास इख्तियार है, आप प्रमोट करें, लेकिन क्या ज़रूरत था कि आप सिंध का चीफ जस्टिस का बेइज्जती करें? आप पूरा सिंध का अदालती निज़ाम का बेइज्जती कर रहे हो, इसका क्या ज़रूरत था? what is the इसमें क्या मेरिट है? इसमें क्या मेरिट है कि हमारा चीफ जस्टिस का बेइज्जती की जाए, कानून और आइन की खिलाफ वर्जी की जाए और मेरिट की बात की जाए? I don't think there's any merit in insulting the Chief Justice of Sindh, and I think that the law minister should review his actions, and हमें कोई judicial crisis और uncertainty को develop करने इस वक्त की ज़रूरत नहीं है. आप theoretical situations के बात कर रहे हैं. मैं समझता हूँ कि जो actual situation है इस वक्त वो काफ़ी संजीदा है, और हम उसको देखें, उसके मुताबिक हम अपना फैसले बनाएं. और इस वक्त तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैज़, जैसे मैंने आपका स्टेटमेंट से सुनाया था, हम अपना सपोर्ट एक प्लूरलिस्टिक, एक एगैलिटेरियन और एक इंक्लूसिव अफ़गानिस्तान की हुकूमत के लिए इंतज़ार कर रहे हैं.